فلسطین اسرائیل کی جنگ کو اس وقت 2 مہینے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب چھوٹے بچوں اور مسلمان خواتین کی لاشیں نہ گرتی ہوں۔ بے یار و مددگار فلسطینیوں کا یہ حال ہے کہ وہ چاروں اطراف سے مسلمان ممالک میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان ممالک جن کے پاس نہ تو قدرتی وسائل کی کمی ہے اور نہ ہی سرمایہ کی۔ بعض تو دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بعض اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے آج بھی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود صرف 90 لاکھ کی آبادی رکھنے والا چھوٹا سا ملک اسرائیل UNO اور دیگر قوتوں کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ سب کر رہا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے، جبکہ کروڑوں کی آبادی کے حامل مسلمان ممالک فلسطین کی تباہی کا محض تماشا بنے بیٹھے ہیں۔ مسلمان عوام کے درمیان غزہ کو لے کر اپنے ہی حکمرانوں پر غم اور غصہ ہے، کوئی انہیں عیاش کہتا ہے اور کوئی دولت و کرسی کا طلبگار۔ تاہم بعض انٹرنیشنل ماہرین کا ماننا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی اس پراسرار خاموشی کے پیچھے اسرائیل کا بہت بڑا اور خون ریز منصوبہ ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے تمام مسلمان ممالک اور دیگر قوتیں سہم کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوستو، اسرائیل کے اس خطرناک اور تباہ کن منصوبے کا نام سیمسن آپریشن ہے۔ یہ سیمسن آپریشن کیا ہے؟ جس کی نشاندہی قرب قیامت سے قبل رونما نول آخری اور سب سے بڑی جنگ ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے۔ اسرائیل کا وہ منصوبہ جس کے تحت اسرائیل کو جب یہ محسوس ہو کہ اس کے وجود کو خطرات لاحق ہیں یا اس کے خاتمے کا وقت قریب آ پہنچا تو وہ اپنے پاس موجود نیوکلیئر ہتھیاروں کو چلا دے گا، اور اس کا نشانہ ہوں گی ارد گرد کی مسلمان آبادیاں۔ مشہور مصنف ہارورڈ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اسرائیل کے نشانے پر یہ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ مصر کے اسمان ڈیم پر حملہ کر دے گا۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق اسرائیل یہ قدم اٹھا کر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ کرۂ ارض کی ایک عظیم جنگ چھیڑ دے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس خون ریز منصوبے کو سیمسن آپریشن کا نام دیا گیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ دراصل قوم بنی اسرائیل کے ایک طاقتور انسان کا نام سیمسن تھا، جو تنہا پوری فوجوں سے لڑ جاتا اور انہیں شکست بھی دے دیتا تھا۔ تاہم دھوکے فریب کے ذریعے قوم عمالقہ نے اسے اپنا قیدی بنا لیا اور اسے 2 ستونوں کے درمیان قید رکھ دیا۔ ایک دن جب قوم عمالقہ کی تمام بڑے سردار اور اشرافیہ اس محل میں جمع تھے اور سیمسن کا مذاق اڑا رہے تھے، تب اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں ستونوں کو توڑ دیا، جس سے محل زمین بوس ہو گیا۔ اس سے نہ صرف سیمسن کی موت ہوگی بلکہ اس نے تمام دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے اس منصوبے کا نام سیمسن آپریشن رکھا ہے، یعنی یہودیوں کو اگر خطرات لاحق ہوں گے وہ خود بھی مر جائیں گے اور اپنے دشمنوں کو بھی مار دیں گے۔ دوستو، تمام ویسٹرن پاور اور مسلمان ممالک یہ جانتے ہیں اسرائیل ایک نیوکلیئر طاقت ہے اور اپنے اس طاقت میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مختلف ماہرین کے مطابق پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل کے پاس کافی زیادہ ہتھیار آ چکے ہیں۔ اندازے کے مطابق اسرائیل کے پاس اب تک 75 سے لے کر 400 تک نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ حالانکہ اسرائیل خود کو ایک نیوکلیئر طاقت تسلیم نہیں کرتا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اس خفیہ منصوبے کا نام بھی سیمسن آپریشن رکھا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا طاقتور ترین شخص سیمسن بھی اپنے دشمنوں کو مارنے کے بعد مر گیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اسرائیل ایک نیوکلیئر طاقت ہے اور اپنے ہتھیاروں میں روز بروز اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مختلف ماہرین کے مطابق اسرائیل کے پاس 75 سے لے کر 400 کے لگ بھگ اٹامک ویپنز ہیں، لیکن اسرائیل نے کھلا کبھی اپنے ہتھیاروں کو شو نہیں کروایا اور ویسٹرن ورلڈ بھی اس کے ہتھیاروں کے بارے میں خاموش رہتی ہے۔ عربوں کے تحفظات پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ نیو یارک ٹائم کے ایک آرٹیکل سیکرٹس آف 6 ڈے وار میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے سینائی ڈیزرٹ میں ایٹمی حملے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اسرائیل کی کامیابی کی وجہ سے اس حملے کو ملتوی کر دیا گیا۔ دوستو، سیمسن آپریشن کو اتنا خفیہ رکھا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں اسرائیل کے ایک منسٹر نے غزہ پر ایٹمی حملے کا بیان دیا تو نیتن یاہو نے اس کو کابینہ سے نکال دیا، اور ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کی ریچ بھی کم کر دی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو دوستو، یہ صرف دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہارورڈ بیسٹ نامی مصنف کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے کا پہلا نشانہ مکہ اور مدینہ ہوں گے اور اس کے بعد ایجپٹ کا اسوان ڈیم ہوگا۔ اسوان ڈیم ایجپٹ کی اکانومی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک نہ رکنے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ قرب قیامت سے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میدان جنگ لاشوں سے اس طرح بھر جائیں گے کہ ایک پرندہ ایک جانب سے اڑنا شروع کرے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے گی۔
جس کا مطلب ہے یہ جنگ ہوگی اور اس جنگ میں ان گنت لوگ مارے جائیں گے۔ اسلامک اسکالر کے مطابق یہودی اپنے مسیح دجال کی آمد کے لیے بالکل تیار ہیں اور اس میں رکاوٹ ڈالنے والے پر وہ اپنا آخری منصوبہ یعنی سیمسن آپشن استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہودیوں کو شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔